السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو السبع المعلقات کا 5واں درس پیش ہے۔ آج ہم اور آپ جہاں سے درس شروع کریں گے وہ ہے وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّ لِي۔ صفحہ نمبر 4 ہے اور آخر سے دوسرے نمبر کا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر امرؤ القیس نے اپنی محبوبہ عنیزہ، جس کا نام فاطمہ تھا، اس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ کہا وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّ لِي۔ ظہر کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، لیکن یہاں پر مراد ہے اوپری حصہ، اوپر کے معنی میں۔ اور الکثیب کا معنی ہوتا ہے ریت کا ٹیلا، ریت کا ٹیلا، اور اس کی جمع کثبان اور کثب اکثبۃ آتی ہے۔ تعذرت باب تفاعل سے ہے، تعذر یتعذر تعذرا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سختی کرنا۔ تعذر یتعذر باب تفاعل سے اعلیٰ صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے سخت ہونا، ناراض ہونا، باب تفاعل سے۔ اور آلت، آلا یولی ایلا باب فعال سے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ یہ بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، قسم کھانا۔ آلت حلفتاً، یہ بھی حلفہ یحلفو سے حلفہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ تو آلت کا یہ مفعول مطلق ہے۔ لم تحللی، تحلل یتحلل تحللا کا معنی ہوتا ہے استثناء کرنا، انشاءاللہ کہنا۔ تو یہ مفردات کا معنی ہوا، باب تفاعل سے بھی ہے تحلل یتحلل تحللا۔ شاعر نے کہا وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّ لِي۔ وَيَوْمًا، اور ایک دن، عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، ریت کے ٹیلے کے اوپر، تعذرت علیہ، وہ مجھ پر ناراض ہو گئی، وآلت، اور قسم کھائی، حلفتاً، ایسی قسم کھائی، لم تحل لی، جس قسم کو اس نے توڑا نہیں، جس قسم میں اس نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ یومن جو منصوب ہے وہ کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر ہے اس لیے کہ وہ مفعول فیہ ہے۔ تعذرت جو لاسٹ میں پہلے مصرعے میں آ رہا ہے وہ فعل ہے، اور اس میں ہیا کی ضمیر جو پوشیدہ ہے اس سے مراد عنیزہ
جس کا نام فاطمہ تھا، اور علی ظہر الکثیب یہ جار مجرور مل کر کے اسی تعذرت کا متعلق ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ وَتَعَذَّرَتْ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ عَلَيَّ، تعذرت علیہ، پھر اس کے بعد اسی پر عطف ہے۔ وآلت، آلت فعل ہے یا کہ ضمیر فاعل ہے، اور حلفتن یہ مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے ہے، اور پھر حلفتن یہ نکرہ ہے موصوف ہو گیا، اور لم تحللی یہ فعل فاعل مل کر کے حلفہ موصوف کی صفت ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے کہا کہ ایک دن ریت کے ٹیلے کے اوپر عنیزہ، فاطمہ جس کا نام تھا، بہت سخت ناراض ہو گئی۔ اور کس بات پر ناراض ہوئی؟ ناراض ہوئی اس بات پر کہ اب میں آپ سے جدائی اختیار کر لوں گی، آپ کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے، اور ایسی قسم کھائی جس میں اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی استثناء نہیں کیا کہ قسم ٹوٹ جانے کے بعد پھر وہ یعنی کفارہ ادا نہ کرنے والی ہوتی، یعنی ایسی پختہ قسم کھا لی بغیر استثناء کے، بغیر انشاءاللہ کے، کہ جس قسم کو پھر توڑا نہیں جا سکتا، ایسی مضبوط اور تاکیدی قسم اس نے کھا لی۔ تو کہا وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ، یعنی ایک دن وہ ناراض ہو گئی ریت کے ٹیلے کے اوپر، اور ناراضگی میں ایسی پختہ قسم کھا لی جس میں اس نے استثناء نہیں کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا کہ بعد میں وہ کفارہ ادا نہ کرتی۔ اس کے بعد کہا افاطم محلم بعض هذا التذلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي۔ حمزہ جو مفتوحہ ہے یہ ندا کے معنی میں ہے، اور حروف ندا جو 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، تو اسی میں سے حمزہ مفتوحہ ہے جو ندا کے لیے ہے، اور فاطم یہ فاطمۃ سے ترخیم کیا ہوا ہے، منادہ مرخم ہے، منادہ مرخم۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی منادہ کو حذف کر کے، اس کے بعض حرف کو حذف کر کے ایسا کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے یا عثمانو سے یا عثمو، یا عائشتو سے یا عائشو، یا فاطمتو سے یا فاطمو۔ تو یہ منادہ مرخم ہے، کبھی شفقت کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے، شفقت کی بنا پر اس طریقے سے بعض حرف کو محذوف کر کے بول دیا جاتا ہے، اور کبھی نفرت کی بنا پر اس کا پورا نام نہیں لیا جاتا اور کچھ حرف لاسٹ سے کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یا عثمو، یا عائشو، یا فاطمو۔ تو یہاں پر اسی طریقے سے ہے۔ مہلن، اس سے پہلے فعل معذوف ہے، امہلی مہلن یعنی چھوڑ دے۔ بعد هذا التذلل، التذلل کا معنی ناز و نخرہ، التذلل ناز و نخرہ، باب تفاعل سے ہے مصدر۔ وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعَتِ، أَزْمَعَ يُزْمِعُ، ازماع کا معنی ہوتا ہے عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، اس کو ازمع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ازمعتی، تو نے عزم مصمم کیا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اور سرم کہتے ہیں
کی قطع تعلقی اختیار کرنا، اسی سے قرآن میں آیا ہوا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صریم کا معنی کٹی ہوئی کھیتی وہاں پر ہے، یہاں سرم کے معنی قطع تعلقی اختیار کر لینا، رشتے کو کاٹ لینا۔ اور فجملی، اجملا یجملو سے امر حاضر کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، جس کا معنی ہوتا ہے اچھے طریقے سے کرنا، خوبصورتی سے کرنا۔ تو یہ مفردات کی وضاحت ہوئی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ امرؤ القیس نے اس کی سختی اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کیا کہا؟ افاطم محلم بعض هذا التذلل وان كنت قد ازمعت صرمی فاجملی، کہا اے فاطمہ، جو عنیزہ کا نام تھا اور عنیزہ لقب ہے، کہا اے فاطمہ تو یہ ناز و نخرے چھوڑ، اور اگر تو نے مجھ سے قطع تعلقی کا، رشتے کو کاٹنے کا عزم مصمم کر لیا ہے تو اچھے طریقے سے کر لے، تو اچھے طریقے سے کر لے۔ یہ شاعر نے کہا، امرؤ القیس نے کہا۔ تو ندا کے معنی میں ہے، حرف ندا ہے، اور فاطمو یہ منادہ ہے، اور اس سے پہلے امہلی مہلن فعل محذوف ہے امہلی، اور بعض هذا التذلل یہ اسی فعل محذوف کا مفعول بہ ہے۔ بعض هذا التذلل، بعض مضاف ہے اور هذا التذلل اشارہ مشار الیہ مل کر کے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر کے مفعول بہ ہے۔ اور اس کے بعد وَإِن، واو حرف عطف ہے اور ان حرف شرط ہے۔ کنتی قد ازمعتی یہ فعل ہے اور انتی کی ضمیر فاعل ہے، اور سرمی، سرم مضاف یا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے ازمعتی کا مفعول بہ ہے۔ فعل فاعل مفعول بہ مل کر کے یہ فعل شرط ہے، اور فجملی میں جو فا ہے فا جزائیہ ہے، شرط کی جزا۔ اجملی فعل اور انتی کی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر کے پورا جملہ شرط کی جزا، شرط جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ اے فاطمہ عنیزہ، یہ ناز و نخرے بند کر چھوڑ، اور اگر تو مجھ سے قطع تعلقی اختیار کرنا ہی چاہتی ہے تو اچھے طریقے سے کر لے، یہ ناز و نخرہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہا اغرک منی ان حبک قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی، یہاں پر بھی جو ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، استفہام انکار کے لیے اور تقریر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اغرکی، غرہ یا غرو کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، غرکی منی ان حبکی، حب کے معنی محبت، قاتلی، قاتل سے، یہ قاتلی مجھے قتل کرنے والا، مار ڈالنے والا، قاتل اسم فاعل ہے۔ تأمر القلب، قلب کا معنی دل جمع قلوب، اور یہاں قلب استعمال اس لیے کیا ہے، اس لیے کہ دل کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اپنا نام نہ لے کر کے یا اپنی طرف نسبت نہ کر کے قلب استعمال کیا ہے۔ اور یفعل اصل میں ہے یفعلی، یہ وزن بٹھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا کہا امرؤ القیس نے؟ اغرکی منی ان حبکی قاتلی، کیا میری جانب سے تجھے اس بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تیری محبت مجھے مار ڈالے گی؟ وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِ، اور یہ کہ دل کو تو جو بھی حکم دے گی وہ کر گزرے گا، اس چیز نے تجھے
دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ تو حمزہ استفہامیہ انکار کے لیے بھی اور تقریر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور غرہ فعل ہے، اور کی یہ مفعول بہ ہے، مقدم ہے، اور منی جار مجرور مل کر کے اسی غرہ کے متعلق، ان حرف مشبہ بفعل، اور حبہ مضاف اور کی مضاف الیہ، مضاف مل کر کے انا کا اسم ہے حالت نصب میں، اور قاتلی یہ انا کی خبر ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے غرہ کا فاعل ہے، یہ پورا جملہ غرہ کا فاعل بن رہا ہے، اور پھر یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف اور انا کا اسم کی ہے۔ ماما تأمر القلبہ، تأمری فعل، انتی کی ضمیر فاعل، قلبہ مفعول بہ، اور یفعلی یہ فعل مضارع ہے۔ تو یہ پورا جملہ مہما تأمر القلب یفعلی انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہاں پر بھی کیا بنے گا؟ غرہ کا فاعل بنے گا۔ تو غرہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوگا، اور استفہام شروع میں لگا ہوا ہے تو جملہ استفہامیہ ہو جائے گا۔ تو شاعر نے کہا کہ اے عنیزہ، اے فاطمہ، کیا میری جانب سے تجھے اس بات نے دھوکے میں رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تیری محبت مجھے مار ڈالے گی، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، اب تو مجھ سے جدا ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گا؟ اس بات نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو مجھے دل کو جو حکم دیتا تھا وہ کر گزرتا تھا، وہ کر گزرے گا؟ اس بات نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو استفہام انکار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تیری خام خیالی ہے، یا استفہام تقریر کے لیے مانے تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تقریر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شعر اور دیکھیں، آخری شعر، اس کے بعد کہا وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِي۔ ساء سوء کا معنی ہوتا ہے برا لگنا، اور خلیقہ کا مطلب عادت، فطرت، جمع خلائق، اور سلی یہ امر کا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ سلہ سلو کا معنی ہوتا ہے کہ کھینچنا، آسانی کے ساتھ کوئی چیز اتار لینا، اسی سے سلہ سیف تلوار کھینچنا بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ثیاب، ثیاب کا معنی کپڑا ہوتا ہے، ثوبن کی جمع ثیاب ہے، لیکن اس سے مراد دل بھی لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ثیاب بولا گیا ہے اور دل بھی مفہوم لیا گیا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو بتوں کی گندگی سے پاک و صاف رکھیے۔ اور تنسلو، نسل انسلو کے معنی الگ ہو جانا، گر جانا۔ کہا کہ وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، کہا کہ اے عنیزہ، اے فاطمہ، اگر میری جانب سے تجھے کوئی عادت بری لگے، اگر میری جانب سے کوئی عادت تجھے بری لگے، میری کوئی عادت تجھے بری لگے، تو میرے کپڑے کو اپنے کپڑے سے الگ کر لے، وہ الگ ہو جائے گا، تو میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لے، الگ ہو جائے گا۔ تو ان حرف شرط ہے، اور تکو اصل میں تکن تھا، تخفیفاً نون کو گرا دیا گیا ہے، اور قد ساعت کی یہ فعل ہے، ساعت فعل، اور خلیقتن جو بعد میں آ رہا ہے وہ فاعل ہے، اور کی مفعول بھی مقدم ہے، اور منی یہ جار مجرور لے کر کے ساعت فعل کے متعلق ہے۔ تو یہ ان تکو قد ساعت کی منی خلیقتن، یہ پورا جملہ فعل شرط ہے، اور سلی ثیابی من ثیابی کی تنصری، یہ پورا جملہ جزا ہے۔
اب سلی فعل ہے اور انتی کی ضمیر فاعل ہے، ثیابی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے، من ثیابی کے جار مجرور مل کر کے سلی کے متعلق ہوگا۔ پھر تنصری جو لاسٹ میں آ رہا ہے یہ امر کا جواب ہے اور امر کا جواب مجزوم ہوتا ہے، لہذا تنصری حالت جزم میں ہوا۔ تو یہ شرط جزا کا جملہ ہے پہلا، اور دوسرا مصرع ملائیں، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ فصلی ثیابی من ثیابک تنصری، یہ امر اور جواب امر ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ اے فاطمہ، اے عنیزہ، اے میری محبوبہ، اگر میری کوئی ادا تجھے بری لگتی ہے تو کیا کر، میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لے، یعنی میرے اور تیرے دلوں کے درمیان جو محبت پیدا ہو گئی تھی وہ محبت تو ختم کر سکتی ہے، وہ محبت آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ شاعر نے کہا۔ اس کے بعد جو شعر آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، اس میں شاعر نے کہا ہے کہ تیری آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان آنسوؤں کا مقصد کیا ہے، تو ان آنسوؤں سے اور اپنی آنکھوں کے تیروں سے میرے دل کو زخمی کرنا چاہتی ہے، میرے دل پر قبضہ جمانا چاہتی ہے، یہ شاعر نے کہا ہے۔ انشاءاللہ وہ شعر اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے 4 اشعار پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے میدان میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔